إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. یہ آپ سے نئے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیں کہ لوگوں کے لیے اور حج کے لیے پیمانہ اوقات ہے. یعنی کہ چاند اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی نعمت بنائی ہے جس سے ہمیں عبادات کے بارے میں معلوم ہوتا ہے کہ کس وقت کون سا مہینہ آ رہا ہے اور کس مہینے میں ہمیں، جیسے مثال کے طور پر محرم الحرام پہلا مہینہ ہے، محرم الحرام آ گیا پہلا مہینہ، اس میں کیا ہے وہ معلوم کرنا اور کون کون سی عبادات کرنی ہے. اور اس کے بعد سفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، 12 مہینے ہیں. اور 12 مہینے جو ہیں وہ چاند کے مہینے بھی ہیں اور دوسرے جو ہیں ان کے اندر بھی یہ مہینے ہیں. لہذا یہ اوقات بتائے گئے ہیں کہ کس طریقے سے جیسے محرم الحرام آ گیا، اس طریقے سے رمضان المبارک آ گیا. رمضان میں عبادات ہیں اور خاص طور پہ، اور اس کے علاوہ بھی جو بھی عبادات ہیں ان کے ایک طریقہ بتایا گیا ہے، اس کے اندر کس وقت کون سی عبادت کرنی ہے. اسی طریقے سے حج کے مہینے ہیں، تو یہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے چاند اور سورج بنائے ہیں جس سے ہمیں اوقات پتہ چلے. خاص طور پہ چاند کے ساتھ ایک سورج بھی ہوتا ہے کہ صبح سورج کس وقت نکلتا ہے، کس وقت ہمیں کون سی نماز ادا کرنی ہے. یہ سب چیزوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے چاند اور نظام شمسی اور نظام قمری بنایا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی تفصیل بیان کی ہے کہ اچھی طریقے سے ہم سمجھ جائیں کہ حج کب کرنا ہے، روزے کب رکھنے ہیں، اور یہ سال کب مکمل ہوگا، پورے سال میں ہمیں کیا کیا عبادات کس وقت کرنی ہے. آگے فرمایا وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ. اور نیکی یہ نہیں کہ تم گھروں میں آؤ ان کی پشت سے، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، بلکہ نیک وہ ہے جو پرہیزگاری کرے، جو تقوی اختیار کرے، گناہوں سے بچے. وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور گھروں میں ان کے دروازوں سے آؤ. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیابی حاصل کرو، فلاح پاؤ. انصار جو تھے وہ جب حج اور عمرے کے احرام باندھ لیتے تھے تو وہ جب انہیں گھر میں کوئی کام پڑتا تھا تو وہ اس وقت بھی چلے جاتے تھے گھر. لیکن وہ یہ سمجھتے تھے کہ گھر جو ہے دروازوں سے جائیں گے تو گناہ ملے گا، لہذا نیکی کے اس طرح سے جاؤ کہ گھروں کی دیواروں سے پیچھے کی طرف سے جاؤ، بس دروازوں سے نہ جاؤ. اس طرح سے یہ نیکی ہوگی اور گناہوں سے بچ جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ممانعت کی ہے کہ نہیں، جو کام اللہ نے حکم نہ دیا ہو وہ کام کرنا، اپنی طرف سے خود ساختہ کوئی چیز بنا لینا اور اس کو دین سمجھنا. جب وہ جو چیز اللہ کا حکم نہ ہو، اللہ رسول کا، اور اسے ہم خود کر لیں اپنی طرف سے اور یہ سمجھیں کہ یہ اللہ کی عبادت ہے یا نیکی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے سختی سے تردید کر رہا ہے کہ نہیں، عبادت وہی ہے جو اللہ تعالیٰ بتائے، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچے، اور انہی کی طریقے پر عمل کرنا. اللہ کا حکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنے کا نام دین ہے اور نیکی ہے. اللہ تعالیٰ نے منع کیا سختی سے کہ دروازوں سے آؤ. جس طرح اگر تمہیں ضرورت پڑے تو جانا نہیں چاہیے، لیکن اگر کہیں ضرورت پڑ جائے تو چلو دروازوں سے آؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیابی حاصل کرو. آگے فرمایا وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا، اور تم اللہ کے راستے میں ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں. ولا تعتدوا، اور زیادتی نہ کرو. اب پہلے زمانے میں جنگیں ہوتی تھیں جب، تو اس میں زیادتی بھی ہوتی تھی. یعنی کہ جب جنگ جیت جاتے تھے، فاتح حکمران جو ہوتا تھا، جو جیتتا تھا،
وہ یہ کرتا تھا کہ وہ تمام لوگوں پر ظلم کرتا تھا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزیں منع کی. مثال کے طور پر جنگ اس سے قریب کی جائے گی جو جنگ میں سامنے آئے گا، لڑنے کے لیے آئے گا، اسی کو مارا جائے گا، اسی سے لڑا جائے گا. لیکن پہلے یہ ہوتا تھا کہ وہ جیتنے کے بعد جنگ، اس کے بعد عورتوں کو بھی قتل کر دیتے تھے، بچوں کو بھی قتل کر دیتے تھے، بوڑھوں کو بھی. اور جو عبادت گاہوں میں عبادت کر رہے ہوتے تھے انہیں بھی قتل کیا جاتا تھا، حتیٰ کہ جانوروں تک کو قتل، جو گھوڑے استعمال ہوتے تھے ان کو بھی قتل کیا جاتا تھا، اور درختوں تک کو کاٹ دیا جاتا تھا، کھیتیوں کو جلا دیا جاتا تھا. یعنی کہ بے انتہا ظلم ہوتا تھا، اس میں زیادتی بہت زیادہ ہوتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ نہیں، صرف اس حد تک جنگ کرو جس سے جو تم سے جنگ کر رہا ہے اسی سے جنگ کرو، اور باقی لوگوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. دیکھو عورتیں ہیں، بچے ہیں، ان کو تم قید کر سکتے ہو، اور لیکن ان کے ساتھ زیادتی نہ کی جائے، انہیں قتل نہ کیا جائے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں منع کیا وقاتلوا فی سبیل اللہ، اور تم اللہ کے راستے میں ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، یقاتلوکم، جو تم سے لڑتے ہیں، ولا تعتدوا، زیادتی نہ کرو، ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ زیادتی کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا. وقتلوہم حیث ثقفتموہم، اور انہیں مار ڈالو جہاں انہیں پاؤ. یعنی کہ وہ لوگ جو زیادتی کر رہے ہیں، جو لڑ رہے ہیں، جو لڑنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں، ہر وقت جنگ کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں تم سے، تو انہیں چاہے جہاں نظر آئے انہیں قتل کرو، اور انہیں نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا. جیسے کفار مکہ، مشرکین مکہ، انہوں نے اللہ کے رسول و صحابہ کرام کو نکالا اور انہیں ہجرت کرنے پر مجبور کیا، بلکہ انہیں قتل کرنے کے بھی در پہ ہو گئے. اور بہت سے ایسے کوشش کی انہوں نے زیادتی کرنے کی، اور انہیں مارا بھی، اور انہیں بہت سی جو ہے لڑکوں کے پیچھے لگا دیا. طائف کے اندر تو بڑا زبردست ظلم ہوا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. انہیں جو ہے ان کا تشدد کیا گیا، انہیں پتھراؤ کیا گیا، ان کے اتنا مارا کہ آپ کو خون نکل اور آپ بے ہوش ہو گئے. تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے منع کی ہے سختی سے. تو اس کو بیان کیا آگے، وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، اور انہیں مار ڈالو جہاں انہیں پاؤ. وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، انہیں نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے. وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ قتل سے زیادہ سنگین ہے. یعنی کہ فتنہ کہ ایک زیادتیاں کرنا اور الٹی سیدھی فساد پھیلانا زمین کے اندر، اللہ تعالیٰ اس کو سختی سے منع کر رہا ہے فساد پھیلانے میں. تو اس سے تو بہتر ہے کہ انہیں جو فسادی لوگ ہیں انہیں قتل کر دیا جائے. حکم کیا ہے کہ جو فسادی لوگ ہیں، جو فساد پھیلا رہے ہیں اور جو فتنہ انگیزیاں کر رہے ہیں انہیں قتل کر دیا جائے. اور یہ فتنہ اللہ تعالیٰ کا قتل فتنہ سے زیادہ سنگین ہے. فتنہ قتل سے زیادہ سنگین ہے. ولا تقاتلوہم عند المسجد الحرام، اور ان سے مسجد الحرام، خانہ کعبہ کے پاس نہ لڑو. یعنی مسجد الحرام کا نام ہی اس لیے ڈلا ہے کہ وہاں پر بہت سی چیزیں منع کی گئی کہ مسجد الحرام کے اندر قتل کرنا، وہاں بہت سی چیزیں منع کی ہیں، قتل کرنا، گناہ کرنا، چوریاں کرنا، خیانت کرنا، ان سب کا منع کیا گیا. یہاں تک کہ حتیٰ یقاتلوکم فی، یہاں تک کہ وہاں وہ تم سے، اگر وہ لڑ رہے ہیں تم سے تو پھر ان سے لڑا جائے، ورنہ لڑنے کی مانعت ہے. فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، پس اگر وہ تم سے لڑیں تو تم ان سے لڑو. كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، اسی طرح سزا ہے کافروں کی، کیونکہ یہ کفر ہے. کہ جہاں منع کیا گیا ہے وہاں پر نافرمانی کی جائے اور لڑائی کا جہاں ممانعت کی جا رہی ہے اس ممانعت کو توڑ کر اور جنگیں کی جائے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر ان سے لڑنا ضروری ہے، ان کو سزا ملنی چاہیے کیونکہ وہ کفر کر رہے ہیں، کافر ہیں وہ. فَإِنِ انْتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پھر اگر وہ باز آ جائے تو بے شک اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا. اگر وہ باز آ جاتے ہیں تو چھوڑ دیا جائے ان کو، اور ان کا خیال رکھا جائے کہ وہ کہیں فتنہ انگیزی کر رہے ہوں تو فوراً انہیں پکڑا جائے، انہیں قتل کیا جائے. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور تم ان سے لڑو یہاں تک کہ کوئی فتنہ نہ رہے، اور وَيَكُونُ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین اللہ کے لیے ہو جائے، دین پورا کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے. اصل مقصد ہی جہاد کیا ہے، قتال کیا ہے، اصل ایک ہی مقصد ہے کہ دین جو ہے وہ خالص اللہ کا ہو جائے. اس پہ اپنی طرف سے کوئی چیزیں بیان کرنا، اپنی طرف سے کچھ کرنا اور اپنی طرف سے فرقہ بندی کرنا بھی سختی سے منع کیا گیا ہے. کہ ایک دین ہو، دین خالص ہو، جسے اللہ نے کہا الا للہ الدین الخالص، خالص دین اللہ کا دین جو اللہ نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچا، وہ خالص دین ہے. الا للہ الدین الخالص، اور وہ کیا ہے، ان الدین
عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک تو دین صرف اسلام ہے۔ تو وہ دین اسلام جو اللہ نے قرآن عظیم میں بیان کیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحیحہ سے ثابت ہو رہا ہے، اسے دین صحیح دین کہتے ہیں، دین حنیف، ابراہیم علیہ السلام کا دین، اور وہی دین جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین جو ہے وہ ہم تک پہنچا ہے، اور انہی پر عمل کرنے کا نام، اسی دین پر عمل کرنے کا نام دین حنیف ہے، جو ابراہیم علیہ السلام کا دین، دین حنیف، جو اللہ نے کہا فتبع ملت ابراہیم، دین ابراہیم کی پیروی کی جائے، دین حنیف کی، سیدھا یکسو دین، سیدھا اللہ کی طرف، جس اللہ نے کہا ادھر الصراط المستقیم، صراط الذین، یعنی کہ سیدھا راستہ بالکل، وہ جو ہے دین حنیف۔ فَإِنِ انتَهُوا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، پس اگر وہ باز آ جائیں تو انہیں تو کسی پر زیادتی نہیں ہے سوائے ظالموں کے، یعنی کہ جو ظلم کر رہے ہیں، زیادتیاں کر رہے ہیں، فتنہ انگیزیاں کر رہے ہیں، جو اللہ کے دین کی جگہ اپنی طرف سے چیزیں بیان کر رہے ہیں، اپنی طرف سے چیزیں پیش کر رہے ہیں، خود ساختہ نظام لانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے خلاف جو ہے وہ زیادتی کرنے والوں کے خلاف جہاد ہے، قتال ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا حرمت الشہر الحرام بالشہر الحرام، حرمت والا مہینہ بدلہ ہے حرمت والے مہینے کا۔ حرمت والے 4 مہینے بیان کیے اللہ نے حدیث میں، احادیث صحیحہ سے 4 مہینے ثابت ہیں، محرم الحرام، رجب المرجب، اور ذوالقعدہ اور ذی الحج، یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، جن پر جنگ کرنا منع ہے، جنگ کرنا حرام ہے، ان میں جنگ نہیں ہونا، نہیں اجازت نہیں ہے اس کی، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر کوئی زیادتی کر رہا ہے ان مہینوں میں تمہارے ساتھ تو تم بھی زیادتی کر سکتے ہو، ان سے لڑ سکتے ہو، اس صورت میں جب وہ خود جنگ کو چھیڑ رہے ہو، ورنہ منع ہے، جنگ بھی منع ہے اور زیادتیاں منع ہے۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ، بس جس نے تم پر زیادتی کی تم اس پر زیادتی کرو جیسی اس نے تم پر زیادتی کی، جیسے کہ آیت میں اللہ نے کہا ہے کہ کسی نے تمہارا دانت توڑا ہے تم اس کا دانت توڑ دو، کسی نے تمہاری آنکھ پہ حملہ کیا تم اس کا آنکھ پہ حملہ کر دو، اس کا ہاتھ پھوڑ دو، یعنی اتنی زیادتی کرو جتنی زیادتی اس نے کی۔ اگر اس نے ایک دانت توڑا ہے تم بھی ایک دانت، یہ نہیں کہ اس نے ایک دانت توڑا آپ نے سارے دانت توڑ دیے، یہ زیادتی ہے، نہیں کرو، اتنا ہی کرو جتنا اس نے کی۔ اگر ایک دانت توڑا ہے آپ کا تو آپ اس کا ایک دانت توڑ دو، اگر اس نے ایک آنکھ پہ کوئی مار کے پھوڑ دی ہے تو آپ بھی اس کی ایک آنکھ پھوڑ دیں، یہ نہیں کہ آپ دونوں آنکھیں پھوڑ دیں، نہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اتنا ہی کرو جتنا ظلم اس نے تمہارے پر کیا، اتنے اس ظلم کا تم بدلہ لے سکتے ہو۔ تو بدلہ لینے کا نام کی اجازت دی اللہ نے، اتنا ہی جتنا زیادتی اس نے تمہارے ساتھ کی۔ اللہ کہہ رہا ہے واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، واعلموا ان اللہ مع المتقین، اور جان لو کہ اللہ ساتھ ہے تقوی اختیار کر پرہیزگاروں کے لیے، پرہیزگاروں کے ساتھ ہے اللہ۔ جو بھی آدمی زیادتی نہیں کرتا اور اتنی ہی زیادتی کرتا ہے جتنی اس کے ساتھ کی گئی ہے تو وہ اس کا حق ہے، وہ اپنا حق حاصل کر سکتا ہے۔ اور تقوی کیا ہے؟ تقوی یہ ہے کہ گناہوں سے بچنا، زیادتی سے بچنا، ظلم سے بچنا، اتنا ہی زیادتی کرنی ہے جتنی زیادتی اس نے آپ کے ساتھ کی ہے مخالف نے، تو وہی زیادتی کرنے کا نام ظلم نہیں ہے، وہ آپ کا حق ہے، آپ اس کا حق حاصل کر سکتے ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو، یعنی کہ خرچ کرنا جو ہے اللہ کی راہ میں، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں نہ ڈالو ہلاکت میں، یعنی اگر مال کو جمع کرنا، گن گن کے رکھنا اور مال سے محبت کرنا، اللہ سے کی محبت نہ ہونا، یہ بھی زیادتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ایسی زیادتی مت کرو، کیونکہ آگے کرو گے پکڑ ہوگی، جب مال جمع کرو گے، اللہ نے آیت میں کہا کہ الذی جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ، یہ جمع مال کو گن گن کے رکھتے ہیں، جمع کرتے ہیں، گن گن کے رکھتے ہیں، یحسب ان مالہ اخلدا، اور یہ کہتے ہیں کہ مال جو ہے انہیں ہمیشہ باقی رکھے گا، یعنی مال سے ان کو جو ہے فائدہ ہوگا، باقی اللہ سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ محبت اللہ سے کرو اور اللہ سے امید رکھو اور اللہ سے ہی خیر کی امید رکھو، تو اللہ تعالیٰ کی جو آدمی خیر کی اللہ تک امید رکھتا ہے تو اللہ کے فضل و رحمت سے اللہ تعالیٰ اس کا ہر وقت خیال رکھتا ہے، حتیٰ کہ پیدائش سے لے کے موت کے ایک ایک سانس تک اللہ ذمہ دار ہے، اور اس کا خیال کرنا اللہ کا کام ہے۔ مال سے کچھ نہیں ہوتا، کر لو کروڑوں روپیہ، اربوں خربوں جمع کر لیا لوگوں نے تو کیا ہوا، موت جب آئی سب ختم ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ آگے کہہ رہا ہے کہ احسنوا، اور نیکی کرو، ان اللہ یحب المحسنین،
بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کو دوست ہے۔ نیکی کیسے ہوتی ہے؟ نیکی تو ایک دو قسم کی ہوتی ہے۔ ایک نیکی وہ ہوتی ہے جو عبادات کی جاتی ہیں اللہ کی، حقوق اللہ، اللہ کی عبادات، روزہ نماز اور بھی بہت سی عبادات ہیں وہ حقوق اللہ ہیں۔ اور ایک نیکی یہ ہے کہ ان حقوق العباد، لوگوں کے ساتھ بھلائی، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اور ہر مخلوق، اللہ کی تمام مخلوق کے ساتھ، تاکہ جانوروں کے ساتھ بھی اگر کوئی نیکی کرتا ہے تو وہ نیکی بھی ضائع نہیں ہوتی۔ یہ جانور ہے، اسے کیا جو مرضی کر دو اس کے ساتھ، نہیں، وہ کمزور ہے، وہ بے زبان ہے، اس کا بھی خیال کرنے کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، کوئی بھی ہو، کتا ہو، بلی ہو۔ ایک حدیث میں ہے کہ ایک طائف تھی، وہ گزر رہی تھی ایک کنویں کے پاس سے، اس نے دیکھا کہ ایک کتا جو ہے وہ ہانپ رہا ہے پیاس سے، اور بری حالت ہے اس کی، لیکن پانی کی اس کی پہنچ سے باہر تھا، وہ پانی کنویں سے نکال نہیں سکتا تھا۔ طائف نے وہیں پہ کھڑی ہو گئی اور اپنا جوتا اس نے اتارا اور اپنے دوپٹے کو پھاڑا، اس سے رسی بنائی اور اس جوتے میں باندھ کے اس سے پانی نکالا۔ پانی نکال کے جب کتے کو پلایا تو کتے نے جب پانی پیا تو اللہ کو یہ ادا بڑی پسند آئی، اللہ نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے اور اسے جنت الفردوس عطا فرمائی۔ یہ حدیث میں صحیح واقعہ ہے اور بالکل سچا واقعہ ہے، یعنی کہ اس کے سارے گناہ معاف ہو گئے طوائف کے، بہت بڑی بات ہے۔ کتا ہے، دیکھا ہے تو کہتے کیا کتا ہے، اس میں کیا ہے، کتے کو میں پانی پلاؤں نہ پلاؤں، حالانکہ اس کی ذمہ داری نہیں تھی، لیکن اللہ کا فضل ہوا اس پر کہ اس کو اللہ نے جنت دینی تھی، اس سے نیکی کروا لی، اور اللہ کی نظر میں بہت بڑی نیکی تھی وہ، ہماری نظر میں وہ کچھ بھی نہیں تھی، چھوٹی سی نیکی تھی، لیکن اللہ کی نظر میں وہ بہت بڑی نیکی تھی کہ تمام زندگی کے سارے گناہ، یعنی کہ زنا جیسا گناہ جس کی بڑی سخت سزا ہے، یعنی کہ اگر کوئی شخص شادی شدہ انسان زنا کرے تو اسے سنسار کیا جائے، پتھروں سے مار مار کے اسے ختم کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے، یہ بڑی جو ہے سزا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا معاف کر دی اور اس کو جنت الفردوس عطا فرمائی۔ تو یہ بات سوچنے کی ہے۔ اسی طریقے سے رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے کی زندگی دیکھ لیں، ان کی پوری زندگی یہی تھی کہ بھلائی اور ہر ایک کے ساتھ کرتے، یہاں تک کہ اگر ایک دفعہ جب مسجد النبی میں آپ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے کملی وہاں زمین پہ رکھ دی، ایک بلی آئی کملی پہ آ کے سو گئی، جب وہ سو گئی تو رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کچھ نہیں کہا، اور جب وہ اٹھنے لگے تو صحابہ کرام دوڑے کہ بلی کو وہاں سے ہٹائیں اور کملی چھاڑ کے آپ کو دے دیں۔ آپ نے فرمایا نہیں نہیں نہیں، کیا کر رہے ہو، یہ فوراً روکا، خبردار، بلی کی نیند خراب ہو جائے گی، کہ تم کیا کر رہے ہو، ایسا نہیں کرو۔ یعنی کہ بلی کا بھی اتنا خیال کیا رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کو وہاں سے اٹھایا نہیں، کہا جب میں چلا جاؤں گا بعد میں جب یہ اٹھ جائے گی تو میری کملی مجھے اٹھا کے دے دینا، کوئی مسئلہ نہیں۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے صحابہ کرام کے ساتھ، ایک اونٹ وہاں سے گزر رہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس اونٹ نے دیکھا کہ رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، تو اونٹ جو ہے وہ آیا اور آپ کے پیروں کو چومنے لگا اور رونے لگا اور چیخنے لگا۔ آپ نے اس کو بلا کر اس کے آنسو پوچھے اور آپ نے اس کی بات کو سمجھا، یعنی کہ جبرائیل علیہ السلام ہر وقت ساتھ ہوتے، سمجھا دیا آپ نے کہ بھائی یہ آپ سے شکایت کر رہا ہے اپنے مالک کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے اور آپ نے فرمایا اس کے مالک کو بلا۔ جب اس کے مالک کو بلایا گیا تو آپ نے پوچھا کہ تم یہ کیا زیادتی کرتے ہو اس بے زبان جانور کے ساتھ، کہ تم اسے، یہ مجھ سے شکایت کر رہا ہے کہ تم اس کو کھانا کم دیتے ہو اور وزن اس کی حیثیت سے زیادہ اس پہ ڈالتے ہو، بہت زیادہ وزن ڈالتے ہو اور کھانا اس کو کم دیتے ہو۔ دیکھو اس نے اشارہ کر کے بتایا کہ پسلیاں جو ہے نکل گئی ہیں بھوک کے مارے۔ یہ بات سمجھنے کی ہے، چاہے جانور کوئی بھی ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، جانور ہو، جو بھی جاندار مخلوق اللہ کی ہے، سوائے بھلائی کے اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں کرنا ہمیں، چاہے وہ اونٹ ہو، چاہے وہ کتا ہو، چاہے وہ بلی ہو، چاہے وہ چڑیا ہو چھوٹی سی، کوئی بھی چیز ہو، اس کے ساتھ بھلائی کرنی ہے، اور یہ سوچ کر کرنی ہے کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، اور اللہ کون ہے، رب العالمین، رحمان الرحیم ہے اللہ، اللہ جو رحمان الرحیم ہے اور سب سے بڑا طاقتور ہے، سب سے بڑا ہے اللہ، اللہ سے بڑی طاقت کسی کی بھی نہیں ہے۔
ہم دن بھر گناہ کرتے ہیں، دن بھر ہم غلط کام کرتے ہیں، اللہ درگزر کرتے ہیں ہمیں کچھ نہیں کہتے۔ اللہ رب العالمین رحمت اللہ عالم الرحمن رحیم نام ہے اللہ کا۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا، رحمت اللہ عالمین خطاب دے کر بھیجا گیا، آپ بھی رحمت اللہ عالمین میں۔ یہ ہمارے اندر کیوں نہیں آتا؟ ہمارے اندر یہ اخلاق کیوں نہیں آتا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم، بے شک آپ عظیم اخلاق پر فائز ہیں۔ تو سب سے بڑی چیز جو ہے وہ اخلاق ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاق عطا فرمائے، سب سے بڑی نعمت اخلاق ہے کہ ہمارے اندر اخلاق آ جائے، ہمارے اندر رحم آ جائے، اور ہم ایسے ہی رحمت کرنے لگیں جیسے اللہ رب العالمین۔ ہم مخلوق اللہ کی، اللہ کے بندے ہیں، ہمارے اندر وہی رحمت آنی چاہیے، وہی صفت آنی چاہیے اللہ کی، اور وہی رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی آنی چاہیے ہمارے اندر۔ اور اگر وہ ہے تو سمجھ لیں ہم اللہ کے بندے ہیں، اور پھر دونوں جہان میں کامیابی، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے جب ہم اخلاق سے پیش آتے ہیں، برائیاں کرنے لگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے، ہر طرح سے ہمیں کامیابی نصیب ہوگی دونوں جہان میں۔ اور یہ پتہ ہمیں جب چلے گا، جب موت آئے گی، تب ہمیں پتہ چلے گا کہ ہاں ہم اللہ کے بندے تھے یا نہیں تھے، کیونکہ پھر ایسے ہی ہمارے ساتھ معاملات ہوں گے، پھر موت بھی بہترین ہوگی، اور اللہ تعالیٰ پھر کہے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اللہ کے خاص بندے، اللہ ایک نفس مطمئنہ ہے، اللہ تیرے کہ اللہ کے بندے نفس مطمئنہ، اللہ تجھ سے راضی ہے، چل ارجعی الی ربک، چل اپنے رب کی طرف، راضیۃ مرضیہ، اللہ تجھ سے راضی تو اللہ سے راضی۔ جیسا کہ صحابہ کرام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا۔ تو یہ ہمیں سمجھنا چاہیے۔ خالی نمازیں پڑھ لی، ہم سمجھ لیں ہم نے بہت بڑا تیر مار لی، نماز پڑھ لی ہم نے۔ ارے نماز پڑھنا تو ایک ہے، وہ تو فرض ہے، مگر اس کے اثرات تو ہماری زندگی میں آنے چاہیے، ہمارے اخلاق تو ویسے ہونے چاہیے۔ ہم اپنی بیوی کے ساتھ کیسے چلتے ہیں، بچوں کے ساتھ ہمارا کیا معاملات ہیں، ہم اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کیسا چلتے ہیں، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ ہمارا کیا حق ہے، کس طرح سے ہم پیش آتے ہیں ان کے ساتھ، اور نیکی ہم ان کے ساتھ کرتے ہیں، مخلوق کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ بھلائی خیر خواہی۔ اور اگر ہم ایسا کر رہے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، یہ اللہ کا احسان ہے۔ ہم نے کسی پر احسان نہیں کیا، اگر کسی کے ساتھ کوئی بھلائی کی ہے تو ہم نے کوئی احسان نہیں کیا، یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے۔ اللہ نے ہم پر احسان کیا کہ ہمیں اخلاق نصیب فرمایا اور ہمیں خیر نصیب فرمائی۔ آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، آگے فرمایا وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور پورا کرو حج اور عمرہ اللہ کے لیے۔ فَإِنْ اُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، پھر اگر تم روک دیے جاؤ تو جو قربانی میسر آئے پیش کرو، اپنے سر پر اپنا سر نہ منڈواؤ، یہاں تک کہ حتیٰ یبلغ الحدی محلہ، یہاں تک کہ قربانی اپنی جگہ پہنچ جائے۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ، پھر جو کوئی تم میں سے بیمار ہو یا اس کے سر میں تکلیف ہو تو بدلہ دے روزے سے، یعنی اس کا فدیہ دے دے، روزہ رکھ لے، یا صدقہ کر دے، یا قربانی کر دے ایک بکرا یا بکری۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب تم امن میں ہو، فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو جو فائدہ اٹھائے حج کے ساتھ عمرہ ملا کر، تو اسے جو قربانی میسر آئے دے دے، پھر جو نہ پائے وہ قربانی تو روزے رکھ لے، اس کے بدلے 3 روزے اسی دوران، اور 7 روزے جب تم واپس گھر میں آ جاؤ اپنے جہاں رہتے ہو، یعنی کہ مسجد الحرام میں نہیں رہتے ان کے لیے یہ 10 روزے ہوئے۔ اس لیے جس کے گھر والے مسجد الحرام میں موجود نہ ہوں، باہر سے آئے ہوں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہے ایک قانون بنایا۔ واتقوا اللہ، اور تم اللہ سے ڈرو، واعلموا ان اللہ شدید العقاب، جان لو کہ اللہ سخت عذاب والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جہاں رحمان الرحیم ہے وہاں قہار اور جبار بھی ہے۔ اللہ جو ہے فرما برداروں کے لیے تو رحمان الرحیم ہے، اور جو ہے جبار اور قہار ان لوگوں کے لیے جو ظالم ہے، تو ظالموں کے لیے بھی اللہ بڑا سخت پکڑ کرتا ہے۔ یہ بات سمجھے کہ بھائی ہم نے کچھ کر لیا کسی نے نہیں دیکھا رہا ہے، اللہ تو ہر وقت دیکھتا ہے، اللہ کا CCTV کیمرہ ہر وقت ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت، قرآن میں جگہ جگہ یہ ہے واتقوا اللہ، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔
کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہر لمحے ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہر لمحے ہمیں سی سی ٹی وی کیمرہ اس کا لگا ہوا ہے ہمارے اوپر، اور ہر لمحے ہماری چیزیں نوٹ ہو رہی ہیں اور نامہ عمل تیار ہو رہا ہے۔ اور جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرہ ذرہ نوٹ کیا جا رہا ہے اور لکھا جا رہا ہے۔ جب ہماری موت آئے گی تو ہمارا جسم تو مٹی کا ہے، مٹی سے میں چلا جائے گا، مل جائے گا، ختم ہو جائے گا، لیکن ہمارے ساتھ ہماری روح چلی جائے گی اللہ کے پاس، اور روح اکیلی نہیں جائے گی، اس کے ساتھ نامہ اعمال جائے گا۔ نامہ اعمال جب ہمارا جائے گا تو وہی ساتھ ہوگا، اور کوئی بھی ساتھ نہیں ہوگا، نہ ماں نہ باپ نہ بیوی نہ بچے، نہ کوئی چیز، کوئی ہستی، کوئی پیر صاحب، کوئی بڑے، کچھ بھی ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں اکیلا بلاؤں گا تمہیں، تو اللہ کے پاس اکیلے جائیں گے، اور ایک چیز جائے گی، وہ ہے ہمارا نامہ اعمال۔ تو اپنے نامہ اعمال کے بارے میں ہم سوچیں، اس میں نیکیاں زیادہ ہوں گی تو جنت نصیب ہوگی، اور اللہ نہ خواستہ اگر نیکیاں کم ہوئیں اور گناہ زیادہ ہوئے تو پھر جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔